بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحج کے عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ ترمذی شریف۔ ایک اور حدیث میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحج کے 10 دن ہیں، حتیٰ کہ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ حج کی وجہ سے ہی اس مہینے کا نام ذی الحج یعنی حج والا مہینہ رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی اور فسق و فجار سے بچا رہا تو اس حال میں لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اول عشرہ ذی الحج میں سوائے یوم عرفہ کے کوئی اور قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو بھی اس کی فضیلت کے لیے یوم عرفہ ہی کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے بخشش کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن ایام بیس کے روزے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ عشرہ ذی الحج میں روزے 9 ذی الحج تک ہی رکھے جا سکتے ہیں اور 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحج جو ایام تشریق کہلاتے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہی ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے وہیں عید کی رات انعام و لطافت کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش اس رات ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اس رات اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، قربانی جیسا عظیم الشان عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے، اسی لیے قربانی کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کی 10 تاریخ کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور دل
پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا باعث بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں، چاند دیکھنے سے لے کر جب تک کہ ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ نے تکبیر و تسبیح اور ورد کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت اتنی آواز رکھے کہ وہ صرف خود اپنی آواز سن سکے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق صرف ایک دفعہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ جس شخص کی امام کے ساتھ رکعتیں رہ گئی ہوں اور اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں۔ ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ذی الحج کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں بھی یوم عرفہ کے دن کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے رہائی دیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم یہ دن اللہ کے گھر کے سامنے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔